سلسلہ نقشبندیہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کی ایک شاخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، اور آپ کا ایک سلسلہ مولائے کائنات مشکل کشاد کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں، ان تمام سلاسل کے منبع و مرکز حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی قیامت تک۔ آخری پیشوا، آخری رہنما، آخری امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر تو قیامت آ جائے گی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ جو ہے وہ میدان محشر ہمیں آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ ایک بڑے جلیل قدر مفسر قرآن ہے، ان کا نام ہے حضرت علامہ خربوتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس وقت آپ اس دعوت کو پیش فرما رہے تھے، کسی نے سوال کر دیا کہ جس کا کوئی امام نہ ہوا تو حضرت علامہ خربوتی کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں ہوگا اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ تو سلسلے سے وابستہ ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن سلسلے سے وابستہ ہونے کے بعد نفرت، عداوت، کینے، بغض و حسد رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ ہم مرشد کے دامن کو اسی لیے تھامتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، نہ کہ کینہ، حسد، نفرت، عداوت اپنے دلوں میں ڈال دیں۔ مرشد اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دل کی صفائی ہو، ہم پرہیزگار بنیں، تقوی شعار بنیں، اپنے مرشد کے طریقۂ زندگی کو دیکھ کر اور پھر اپنی زندگی کے اندر سدھار لائیں۔ مرید ہونے کا یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک لمبی لمبی قطاروں میں مرید ہو جاتے ہیں، مگر مرشد کے طریقۂ تعلیم پر کاربند نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو مرید ہو کر مرشد کی طریقۂ تعلیم پر عمل نہیں کرتے، وہ دامن تھام کر بھی ناکام ہیں۔ کامیاب وہ ہیں کہ جو مرشد کی پہلی تعلیم کو اپنی پوری زندگی تک گرہ لگا کے رکھے اور پھر اسی پر عمل کرتا رہے۔ اب رہا سوال یہ کہ نصیب کی بات ہے کہ کوئی قادری ہوگا تو کوئی چشتی ہوگا تو کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، ابھی اسی سے اور بھی شاخیں ہیں، اشرفی ہے تو کلیمی ہے تو رضوی ہے تو اور بھی دیگر بہت سی شاخیں ہندوستان میں۔ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ تو دوسرے بزرگوں کے نام سے یہی شاخیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گانچ جو ہوتا ہے وہ جڑ سے شاخ دیتا ہے یا کچھ دور تنا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہاں سے شاخہ نکلتی ہے، نیچے والا جو حصہ موٹا موٹا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں؟ جڑ تو زمین میں ہوتی ہے، جس کا تم لوگ پٹرا بناتے ہو، دروازہ جنگلہ بناتے ہو، اس کو بولتے ہیں تنا۔ کیا بولتے ہیں؟ تنا۔ تو تنا
تو 4-5 نہیں ہو سکتا ہے، ایک گاچھ کا ایک ہی تنا ہوگا، ہے نا بھائی؟ 4-5 تنا اگر ہو جائے تو کسی کام کا ہوگا وہ؟ اگر جڑ سے اس میں یہاں سے بھی نکلے، یہاں سے بھی نکلے، یہاں سے بھی نکلے تو کچھ لابھ ہو گئے؟ وہ تو صرف جلانے کے کام آئے گا، جھاڑ جھنکاڑ ایسے ہی تو ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر تنا ہے تب وہ مضبوطی ہے کہ نہیں اس میں؟ تو اس میں جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں، تو یہ شاخیں جو پورو دیگ اور پشچم دیگ اور اتر دیگ اور دکھن دیگ ہے، ایٹا شاخا الگ گاچھ ہے یا اسی گاچھ کا حصہ ہے؟ اب کوئی اگر اس کو الگ کر دے تو بولو وہ شاخا جس میں پھول آتا ہے، پھل آتا ہے، یدی تم اس تنے سے اس کو الگ کر دو تو کسی کام کی وہ شاخا ہوگی؟ بولو بھیا، اس میں پھل آئے گا؟ اس میں پھول آئے گا؟ او بنا، ہے نا؟ معلوم کیا ہوا کہ اس تنے سے جب تک شاخا جڑی رہے گی، شاخ کی عظمت ہے، شاخا کی عزت ہے، شاخا میں پھول ہے، شاخا میں پھل ہے۔ لیکن اگر یہ جدا ہو گئی تو بولیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ پورو دک کی شاخا لگی ہوئی ہے تنے سے، وہ پشچم دک کی شاخا سے ہنسا کرتی ہے؟ بولو، پشچم دک والی شاخا کو تو ہنسا کرنے کہ پورو دک سورج نکلتا ہے سب سے پہلے روشنی یہی پاتا ہے، بولو، تو پشچم دک والے کو تو ہنسا کرنی چاہیے۔ بولیے لابھ سب کو برابر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ سورج کی روشنی کا فائدہ، سورج تو پورب سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے پورب دک والی جو شاخا ہے اس کو لابھ ملنا چاہیے، لیکن پوری شاخا کو، جتنی شاخا ہے سب کو لابھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے نا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شاخائیں اگر آپس میں ہنسا کرنے لگیں، ٹکرانے لگیں تو وہ ٹوٹ جائیں گی، لیکن شاخائیں اگر بھالوباسا کے ساتھ رہیں تو پھر یہ جو تنا ہے، یہ تنا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ان شاخاؤں میں بھالوباسا ہوگی وہ شاخا اونچی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تنا بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ پوچھتے شنہ بابا، تو ہمارے تمام سلسلوں کی جڑ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی شاخائیں یہ سب ہیں۔ تو کہنا یہی ہے کہ ساری شاخاؤں کا مرکز و منبع کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کون کس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی مرید نے ہنسا کی تو وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مرید ہو گیا یک درگیر محکم گیر، جس پیر و مرشد سے تم نے دامن تھام لیا اب بس اسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر کسی دوسرے بزرگ کی صحبت میں آنے میں تمہیں شرم آئے، تمہارے اندر نفرت پیدا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب تم صحیح معنوں میں مرید نہیں ہوئے ہو۔ پتہ پوچھتے سنا ہوا؟ جی، ہر مرشد کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ ایک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ رہو۔ لیکن اگر کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی عالم مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھو اور اس سے فیض ضرور حاصل کرو۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تمہارے بنگال میں آئے، شیخ علاء الحق پنڈوی کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو یہ چشتی فیضان لے کے پوری دنیا میں آپ پھیلے۔ لیکن آپ جانتے ہو 110 سلسلوں کی خلافت و اجازت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو حاصل تھی۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا سلسلہ ایسا نہیں تھا جس سلسلے کی اجازت حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو نہیں رہی ہو۔ تو یہ ہے چیز، جو جتنا جھک جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میرا شوق نہیں ہے مرید کرنا، لیکن مولانا کی دعوت پہ اب میرے لیے لازمی ہو گیا کہ میں آپ کے سامنے
دعوت پیش کروں جن حضرات کو بھی رضا بخوشی مرید ہونا ہے مرید ہوں، جو مرید ہو چکے ہیں وہ اب تجدید بیعت بھی کر لیں، یا اگر کسی شخص سے کسی بزرگ سے آپ نے بیعت حاصل کی ہے اور اس سلسلے کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو طالب بھی ہو سکتے ہیں آپ، طالب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرشد برحق ہوتا ہے جس سے آپ وابستہ ہو، ایک مرشد اجازت ہوتا ہے۔ اس مرشد اجازت کی صحبت میں اگر آپ رہ کر کے فیض حاصل کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس مرشد کے دامن سے وابستہ ہو اس کی وابستگی ختم ہو جائے گی، نہیں، جتنا بزرگوں سے جڑتے چلے جاؤ گے تمہارا مرشد صادق جو ہوگا وہ خوش ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ تمہیں درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، تو جیسے جیسے تمہارے درجے بلند ہوں گے تمہارا مرشد خوش ہوگا، ہے نا بھائی؟ تو بہرحال جو لوگ ذوق شوق رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو جیسے میں پڑھوں ویسے آپ سب بھی پڑھ لیں، بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھیں، اور جو صیغے میں پڑھوں آپ سب بھی پڑھیں۔ یہ آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ کیسے ہوں گے، مرید ہوں گے، طالب ہوں گے، متوب ہوں گے، یا آپ کی مرضی پہ ہے، کیونکہ سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا، آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حبل البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔